الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج سے سورۃ الصف جو 28ویں سپارے کی صورت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الصف مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور ترتیب جمعی کے اعتبار سے اس کا نمبر 61واں ہے، 61 نمبر پر یہ صورت ہے۔ اور یہ 2 رکوع پر مشتمل وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد میں ثابت قدمی کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم جب میدان جہاد میں اترو تو اس طرح ہو جاؤ جیسا کہ سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، صف در صف صفوں کو اس طرح مضبوط رکھو، دشمن کے سامنے اس طرح صف آرا ہو جاؤ تو دیکھنے میں تو وہ صف لگے، دیکھنے میں وہ تمہاری قطار لگے، لیکن حقیقت ایسی ہو جیسے کہ سیسا پلائی دیوار، کہ دشمن اس دیوار کو توڑ نہ سکے، دشمن اس دیوار کو عبور نہ کر سکے۔ جب دشمن اس دیوار کے ساتھ ٹکرائے تو اس کے ارادے پست ہو جائیں اور وہ ناکام اور مغلوب ہو کر پیچھے پلٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ پاک کا نام سورۃ الصف ہے، کہ سورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح صف بنانے کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ آیت کا حوالہ بھی آپ سماعت فرمائیے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو میدان جہاد میں اس طرح جنگ کرتے ہیں، اس طرح صف آرا ہوتے ہیں، اس طرح صف بناتے ہیں کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی ایسی دیوار جس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا ہو۔ ظاہر ہے ایسی دیوار مضبوط ہوگی، جو آہنی دیوار ہوگی، سیسے کی دیوار ہوگی، لوہے کی دیوار ہوگی۔ ایسی مضبوط دیوار سے کوئی چیز بھی ٹکرائے گی تو وہ خود پاش ہو جائے گی، مگر دیوار کو خراش بھی نہیں آئے گی۔ تو ارشاد فرمائے کہ ایمان والو جب میدان جہاد میں اترو تو اپنی صفوں کو اس طرح مضبوط رکھو کہ پیچھے پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ کوئی مجاہد اپنی جگہ نہ چھوڑے، بلکہ بڑھتے ہی چلے جاؤ۔ تمہاری جمعیت، تمہارا اتحاد دشمن کی جمعیت کو پارا پارا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل مکی زندگی کے حالات بہت مختلف تھے اور مدنی زندگی کی مشکلات کچھ ہٹ کر تھیں۔ مکی زندگی میں بار بار اہل ایمان کو صبر کا حکم دیا جاتا رہا، اہل ایمان کو حکم دیا جاتا رہا کہ کفار و مشرکین اگر تم پر ظلم و ستم ڈھائیں تو تم حلم اور بردباری سے کام لو، صبر سے کام لو۔ ابھی دشمن سے مزاحمت کا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو اور دشمن مضبوط ہے، طاقتور ہے، لہذا بار بار صبر کا حکم دیا جاتا رہا۔ جیسے کہ سیدنا صہیب رومی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ اپنی پشت مبارک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے دعائے رحمت نہیں فرمائیں گے؟ دشمن ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہے ہیں، کسی کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے جا رہے ہیں،
کسی پر کوئی ظلم، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر اس کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کتنے مشکل میں ہیں؟ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عالم جلال میں آ کر بطور تنبیہ صبر کا حکم دیا اور ارشاد فرمائے کہ اے صہیب، تم سے پہلی امتوں اور تم سے پہلے اہل ایمان پر اس سے بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم تھے، بے صبری کا کہیں کوئی دور دور تک سراغ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں سے ان کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پر ثابت قدم تھے۔ اے صہیب، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، انشاءاللہ نتیجہ خیر ہوگا۔ تو مکی زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف سے صبر کا حکم تھا۔ جب مدنی زندگی شروع ہوتی ہے، مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پھر جہاد کا حکم نازل ہو جاتا ہے کہ اب دشمن سے ٹکر لو، اب دشمن کے خلاف مزاحمت کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن سے اپنا انتقام لو، اور انہوں نے جو تم پر ظلم ڈھائے اس کا بدلہ چکاؤ، اور اب پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں جہاد میں تاکیدی حکم آیا ہے، تو ان تاکیدی احکامات میں سے بنیادی حکم وہ سورۃ الصف میں ہے۔ کئی منافقین اس سے پہلے، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے، جو بظاہر ایمان والے تھے، وہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارا دشمن سے کہیں ٹکراؤ ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر دیکھ لینا کہ ہم دشمن کے ساتھ کیا نہیں کرتے۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے یہ قربانی دے دیں گے، ہم اسلام کے لیے جان قربان کر دیں گے، اور اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جس میں جہاد کا خاص طور پر حکم دینے سے پہلے اور میدان جہاد میں ثابت قدمی کا حکم دینے سے پہلے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ تم دعویٰ ایمان کا کرو لیکن تمہارے قول و عمل میں تضاد نظر آئے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے، بات کم ہوتی ہے، اس کے عمل کا فگر بلند ہوتا ہے، جبکہ اس کی باتیں نہایت مختصر ہوتی ہیں، عاجزانہ ہوتی ہیں، عجز و انکساری پر مشتمل بات کرتا ہے۔ لیکن جب میدان عمل میں اترتا ہے تو وہ ثابت کر دکھاتا ہے کہ وہ مرد مجاہد ہے، وہ مرد کامل ہے۔ میدان عمل میں اتر کر وہ اپنی شجاعت اور بہادری ثابت کر دکھاتا ہے، لیکن منافق کا حال اس کے برعکس ہے۔ اس کی باتیں سنی جائیں تو اتنی بلند باتیں کہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں، لیکن جب میدان عمل میں اترتا ہے تو اس سے فقط نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ بات کرتا ہے کہ میں میدان جہاد میں اتروں گا تو دشمنوں کو تہس نہس کر دوں گا، لیکن جب میدان جہاد میں عملاً اترتا ہے تو دشمن کی جمعیت اور ان کی کثرت کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ منافقین کا حال تھا کہ غزوہ بدر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں منافقین بھی ساتھ نکلتے ہیں، لیکن جب کچھ دور ہی نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ آتے ہیں کہ ہم تو موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ہمیں قتل گاہوں کی طرف لے جائیں، ہمیں وہاں قتل کرا دیں، دشمن کی تعداد بڑی ہے، ہم کم ہیں، ہم تو دشمن سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو موت کو گلے سے لگانے والی بات ہے، لہذا واپس پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو باتیں بڑی نہ کیا کرو، عمل کر کے دکھاؤ، عمل سے ثبوت دو کہ واقعی تم بڑے ہو۔
عمر فاروق واقعی بڑے تھے مگر ان کی بات بڑی نہیں ہوتی تھی۔ صدیق اکبر بڑے تھے کہ باتیں بہت عاجزانہ تھیں مگر میدان جہاد کے مرد کامل تھے۔ قیادت انہی کو زیب دیتی تھی کہ جو اپنے قول و گفتار میں ہم آہنگی دکھائیں، جن کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو۔ تو اس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ہی حکم ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کے درس سے باقاعدہ آیات کی تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ الصف کی آیات اور تفاسیر اور تشریح سمجھنے، عمل کرنے اور خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ اس کو پڑھنے، سمجھنے، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر ورحم